کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسوں میں کہہ دوں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ اہل بیت نبوت کے خوبصورت تذکروں سے اس بزم کو عنوان دیا گیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج ہماری اس بزم کا مرکزی موضوع ہے۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر جتنا مرضی بھی کوئی شخص باصلاحیت ہو، ہنرمند ہو، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے پوری طرح آگاہ ہو، زندگی کے سارے رنگوں سے آگاہ ہو، لیکن وہ اگر اپنے گھر کے اندر مسائل کا شکار ہو تو دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ جو لوگ آپ کو مختلف محکموں میں پریشان نظر آتے ہیں اور ان کے چہروں پر آپ کو اداسی دکھائی دیتی ہے، اور بعض جگہوں پہ ان کے لہجے تلخ بھی آپ کو ملتے ہیں، تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈھیر سارے لوگ اپنے گھر سے پریشان آتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ انسان اپنے گھر کے ماحول میں اگر تکلیف کا شکار ہو تو وہ باہر کیسے کوئی کارنامہ سر انجام دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کی محبت دین میں ضروری قرار دی گئی۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ قرآن کا یہ حکم بڑی گہرائیاں رکھتا ہے۔ جب ہمارا آئیڈیل نبی کریم علیہ السلام کا مقدس خاندان ہوگا، جب ہماری محبتوں کا مرکز حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس اہل بیت ہوں گے، تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ہم نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، کن بنیادوں پر اپنے گھر کو استوار کرنا ہے، کون سی چیزیں ہمارے خاندانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کر اس بات کو بیان فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر تم انہیں تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میرا خاندان۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سہولیات سے آراستہ ہوں، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ سے وہ بچے رہیں، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ان کے قریب نہ آئے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اہل بیت اطہار کا مقدس اسوہ صحیح طور پر مطالعہ نہیں کرتے، اپناتے نہیں، تو بعض ایسے کام کرتے ہیں جو بجائے آسانیاں لانے کے اور دشواریاں لاتی۔ آپ غور فرمائیے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارے پیسے اگر گھر میں لے آؤں گا تو آسانیاں اور سکون میرے گھر میں آ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن کے زیادہ مسائل ان گھروں میں ہیں جن میں آسانیاں زیادہ ہیں۔ جن گھروں کے اندر سہولیات زیادہ ہیں وہاں ذہنی تناؤ زیادہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذرا انداز دیکھیے، یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ یعنی فاقے کی بھی گویا دعا مانگی محبوب کریم نے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، اور عرض کرتے ہیں مالک جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ ہم بڑے ناز سے یہ بات سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج بچے کی مرضی کی چیز گھر میں نہیں پکی تھی تو اس نے موبائل توڑ دیا، تو بھئی اس کی مرضی کے خلاف تو کبھی بھی کچھ ہوگا تو وہ اسی ٹینشن کا شکار ہوگا، اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد پاک کو فاقہ کرنا سکھایا۔ فقط میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔
تو بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو کہ اگر کبھی صبر آزما مرحلہ آ جائے، اگر کبھی حالات کے تیور اس طرح کے ہوں کہ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑ جائے تو تمہیں کھڑے بھی ہونا ہے، تمہیں ذرا صبر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی تو والدین کا حق تھا کہ وہ اپنی اولاد کو سکھاتے، لیکن لاڈ پیار کے نام پر ان بیچاروں سے وہ قوت ارادی، وہ قوت فیصلہ، وہ ان کی طبیعتوں کی مضبوطی ہم چھین لیتے اور بچے مضبوط نہیں ہو پاتے۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت محنت کرنا سکھایا اپنے خاندان کو، مشقت، جد و جہد، ہر وقت کام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ آپ کو ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کہتا ہوا ملے گا کہ دعا کریں، میری بیٹی اپنے سسرال میں بڑی تکلیف میں، وہ بڑی آزمائش میں، اور بہت سارے لوگ اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ بیٹیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے کرتے ان کی گفتگو آنسوؤں میں لپٹ جاتی ہے، درد بڑا گہرا نظر آتا ہے۔ پر آپ اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اتنی مشقت کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پہ محنت اور مشقت کے نشان نظر آئے؟ لیکن یہ دیکھو نا، یہ کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ پاک تو اپنے گھر میں اتنا کام کرتی ہیں کہ ان کے مقدس ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ محبوب نے سکھایا، اور کس طرح سکھایا؟ میرے قریب کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، حضور کی بارگاہ ناز سے جو آیا ہے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ لیکن آپ پڑھیے بخاری، دیکھیے مسلم شریف، کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیے۔ سیدہ پاک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک خادم، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور مجھے بتاؤ نا یار، آخر کون سی آسانیاں ڈھونڈنے نکلے ہم اپنے بچوں کے لیے؟ آخر کس نہج پر اور کس مزاج پر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں انہیں ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اقبال رو پڑے اور کہنے لگے، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ ان کا وجود عادی ہو گیا ہے آرام پسندی کا، ان کی طبیعت کے خلاف ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی مشقت کا کام، کوئی تکلیف کا کام یہ کر ہی نہیں پاتے، جد و جہد کی کوئی راہ اختیار نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ کہا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ محبوب نے کہا یہ وظیفہ پڑھیں، اور گویا گھر کے کام کاج آپ نے خود ہی کرنے، ڈیوٹی آپ نے خود ہی کرنی۔ اور میرے عزیز، تھوڑا سا محنت کا مزاج، تھوڑی مشقت کی طبیعت، تھوڑا جد و جہد کا ذوق۔ وہ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ سے ایک صاحب دعا کے لیے عرض کر رہے تھے کہ حضرت دعا کریں، مشکلات بڑی ہیں۔ تو وہ بزرگ بڑے دھیمے اور خوبصورت لہجے میں انہیں محنت کا سبق دے رہے تھے، کہنے لگے میں محنت تو کروں گا لیکن جو کام آپ کی دعاؤں سے ہونا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا۔ یہ موبائل آپ کے پاس ہی رہیں گے جی، ہم جائیں گے صرف، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تشریف رکھیں بھائی جان، آپ کے جو پیچھے ان کو حافظ تو نہیں نہ بنانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے موبائلوں پہ رہیں گے تو اور کوئی کام کیسے کرے گا؟ تھوڑا ٹائم دیں، چند ایک باتیں صرف عرض کرنی، آپ غور فرمائیے گا۔ وہ بزرگ بار بار وہ صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بد دعا کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، مجھے پتا چلا ہے آپ محنت سے جی چراتے ہیں، تھوڑی محنت بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں کروں گا پر آپ کر دیں دعا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے کھانا پکا ہوا بھی آپ کے سامنے آ گیا نا، اور پلیٹ سامنے رکھ دی تو میں سارا دن ہی دعا کرتا رہا تو آپ کے منہ میں لقمہ کوئی نہیں جانا، وہ آپ کو اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ تو دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ یہ رزق اس کو حلال عطا فرما،
اور یہ اس کو صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے اور یہ اس کے وجود کے لیے طاقت بن جائے، لیکن وہ اٹھانا آپ نے خود ہی ہے اور چبانا آپ نے خود ہے۔ محنت نہیں کرتے، جد و جہد نہیں کرتے، کام نہیں کرتے۔ اپنے اکابرین کی محنت، جد و جہد اور مشقت کے تذکرے کرنے کا کیا معنی؟ جب آپ محنت ہی نہیں کریں گے، جب آپ کاوش ہی نہیں کریں گے، جب آپ قدم ہی نہیں ہٹائیں گے، جب آپ چلیں گے نہیں تو منزل کیسے آئے گی؟ ملت کے جوانوں، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو کسی گلی میں جھاڑو دے کے بھی رزق کماتا ہے، بڑا عزت والا آدمی۔ محنت کا مزاج بناؤ، یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو سکھایا ہے۔ اور کبھی کسی کے حصے کا لقمہ ہمارے بچوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بچے روتے رہیں اور آپ خوشیاں کسی کی اٹھا کے آپ اپنے گھر لے آئیں اور آپ کے بچے ہنسیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کسی کا حصہ اپنے گھر لے آئیں اور پھر کہیں کہ چین کی نیند آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیے نا، اہل بیت نبوت کا اسوہ نور کیا ہے؟ امام حسن مسجد شریف میں تشریف لائے تو صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ یہ حضور نے ہمیں منج دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ اللہ کے محبوب نے منہ میں انگلی ڈال کے جرات کرے نا آپ دوسروں کے حصے کے لقمے جو اپنے بچوں کے منہ میں دے رہے ہو، صرف یہ کہ تمہیں بات صحیح سنانی آتی ہے، صرف یہ کہ شیشے میں لوگوں کو اتارنا آتا ہے، صرف یہ کہ لوگوں کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ لقمے نہ لائیں جو کسی اور کا حصہ ہے، ورنہ نیند میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسی ساری کولنگ بھی ٹھیک کرے تو وہ نیند نہیں لا سکتا۔ میرے بھائیوں، تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ اولادوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ میدان میں کھڑے رہ سکیں۔ یہ کہنا کہ بیٹا گلی میں لڑائی ہو رہی ہے تو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کبھی کبھی پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھی تو ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ کبھی کسی پر ظلم اس لیے بھی روک دیا کرو کہ اگر اس پر ظلم ہوتا رہا تو ظالم مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بچوں کو طاقتور بنائیں، ان کو جینا سکھائیں۔ آج فیشن ہو گیا ہے چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا، کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا، یہ برگر فیملی کی علامت۔ جی گھر میں چیخے، ہم جی بڑے نرم و نازک لوگ ہیں تو چھپکلی آ گئی تو بچے چیخے مار رہے ہیں۔ یہ بچے میدان میں کھڑے ہوں گے، آپ ڈٹیں گے، آپ ان کو لے کے زندگی میں کوئی مشکل سر کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب بلوانیوں نے پورا حملہ کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور کو گھیر لیا تھا تو سب سے زیادہ خطرے والی جگہ دروازہ تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں دے کر، بچوں کو تلواریں دے کر، خود شیر ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ شیر جن کی تربیت کرے وہ بھی تو شیر ہی بنے نا۔ اپنے بچوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا بیٹا ذرا خیال رکھنا کوئی ظالم تمہارے خالو تک پہنچنے نہ پائے۔ تو پھر جرت بھی نہیں ہوئی کسی کو پہنچنے کی، لیکن ہم نے بچوں کو جد و جہد نہیں سکھائی، جینا نہیں سکھایا۔ یہ بیچارے ہمارے لاڈ پیار کی چھاؤں کے نیچے اتنے قید ہوئے ہیں کہ زمانے کی کسی ہوا کا بھی اور کسی رنگ کا بھی یہ ذائقہ لے نہیں پاتے۔ میں کیسے عرض کروں، اب چھوٹا آدمی ہوں، اتنے بزرگوں کے بیچ کوئی بڑی بات کروں گا تو جچے گی بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر زادے اور صاحب زادے انقلاب برپا نہیں کرتے، تو بھائی جن کے ٹیشو کا ڈبہ بھی کوئی اور اٹھاتا ہو اور گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور بند کرتا ہو اور جناب جن کے جوتے بھی کوئی اور اٹھا کر کے سامنے رکھتا ہو، آپ ان سے توقع کرتے ہیں انقلاب برپا کرنے کی؟ انقلاب تو وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو وقت پر بچوں کو میدانوں میں کھڑا کرتے ہیں، جو جینا سکھاتے ہیں، جو زمانے کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا جس کو تیز چلنا ہے اسے پھر سامنے آنے والی مخالف ہوا کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا انہوں نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پھر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کو ڈھب سے کھانے کا وقت نہیں ملے گا، پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو ہی سنوارتے رہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا
کہ کوئی مسئلہ تو نہیں آج کل طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو میں نے کہا یار ایک شعر سنا دیتا ہوں، مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرے خواب مکمل نہ ہوئے۔ یہ کبھی موقع نہیں ملتا کہ جم کے کوئی 8-10 گھنٹے نیند لے لیں، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی ہمیں کوشش کرنی، ہمیں ہمت کرنی۔ اور پھر چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نہ کبھی ان کو بلیک میل کریں اولادوں کو، اور نہ انہیں بلیک میل ہونا سکھائیں۔ وہ بڑا نکما ہے، بڑا بیوقوف ہے، پر میرے بھائی کا بیٹا ہے تو بیٹی تو انہیں عزت تو پھر رکھنی ہے نا، لہذا اسی سے نکاح کر لے۔ آپ کیوں بلیک میل کر رہے ہیں بچی کو؟ آپ اپنا رشتہ بتا کے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، اب اسے کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ اور اگر قربانی دینی ہے تو اپنی دیں، آپ اولاد کی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل بلیک میل نہیں کریں، اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو جبر ہے۔ آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ان کی تربیت کریں۔ دیکھیں نا، جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی تھی وہ ساری کربلا میں موجود تھی۔ بھوک بھی تھی، پردیس بھی تھا، پیاس بھی تھی، بچوں کا ساتھ بھی تھا، اور پھر یہ نہیں کہ خالی دشمن نے دھمکی دی، امام علی مقام کے سامنے ان کے اہل خانہ کی میتیں گریں، امام نے اٹھائیں، لیکن سبق پڑا تھا نا مولا علی شیر خدا سے، تربیت لی تھی نا سیدہ پاک سے، تو میدان میں کھڑے رہے۔ کوئی چیز بھی حق کے رستے میں رکاوٹ بن سکی تو مضبوط رہیں آپ، کسی طور پر بھی بچوں کو کمزور نہ کریں۔ پانچویں اور آخری بات، اور پھر میں اپنی گفتگو کو اس پر سمیٹ دوں گا، زندگی میں خوب محنت کریں۔ خطاب چونکہ عوام سے ہے، بزرگ تو باتوں کو جانتے ہیں، بہت ساری باتوں کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ خوب محنت کریں، خوب جد و جہد کریں، اور اس کام کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری مہیا کریں، اور اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں اس کام کے لیے، ڈیوٹی پوری ادا کریں، لیکن پھر عقیدہ توحید بھی مضبوط رکھیں۔ ساری محنت کر کے نہ تو نتیجہ نہ مانگیں، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔